اور نارووال میں بھی سیلابی صورتحال ہے، اسی حوالے سے مزید جانیں گے۔ خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خواجہ نصیر بتائیے گا، تازہ ترین صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل جی، اس وقت میں موجود ہوں تلونڈی بھیڈرا ضلع نارووال میں، اور میرے پیچھے اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ مکمل طور پہ وہ پانی ہے جو بھارت کی جانب سے سیلاب کی شکل میں چھوڑا گیا۔ اس پانی کے آنے کے باعث تلونڈی بھیڈرا کے درجنوں گاؤں جو ہے وہ زیر آب آ چکے ہوئے ہیں، جہاں پر جو یہاں کے آباد لوگ ہیں ان میں سے بڑی تعداد تو نکل چکی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بے شمار لوگ اس وقت محصور ہو گئے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، جبکہ پنجاب حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ یہاں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کارروائی کر رہی ہے، ریسکیو کا کام کر رہی ہے۔ ضلع نارووال کو بھی پاکستان آرمی کے سپرد کیا گیا ہے۔ پاکستان آرمی کے دستے یہاں پر آ چکے ہوئے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ یہ جو علاقہ ہے جہاں میں موجود ہوں ضلع نارووال، اس سے آگے کرتارپور ہے جو کہ سکھوں کی مقدس ترین جگہ ہے۔ وہاں پر بھی راوی میں سیلابی صورتحال ہے اور متعدد علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ تلونڈی بھنڈرا میں درجنوں گاؤں زیر آب آ گئے ہیں اور پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ خواجہ نصیر اپڈیٹ کیجیے گا مزید۔ بالکل جی، میں یہاں موجود ہوں ضلع نارووال کے علاقہ تلونڈی بھنڈرا میں، اور میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا رہا ہوگا تو یہاں پر بے شمار لاتعداد جو دیہات ہے وہ زیر آب آ چکے ہوئے، اور بہت بڑا رقبہ جو ہے جہاں پر منجی کی فصلیں کاشت کی گئی تھی وہ بھی اس وقت زیر آب ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے، پانی گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہوا ہے، اور یہ تمام تر وہ پانی ہے جو کہ بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا، اور راوی سے ہوتا ہوا یہ پانی تلونڈی کے قریب نالا ڈیک سے پورا کا پورا پانی جو ہے یہ اس علاقے میں داخل ہوا۔ اس علاقے سے یہ علاقہ بھی پاکستان آرمی کے سپرد کیا گیا ہے۔ ضلع نارووال کو پاکستان کے سپرد کیا گیا ہے۔ ریسکیو کی ٹیمیں یہاں موجود ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے گلے شکوے اور شکایات یہ ہے کہ انہیں اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا جا رہا جس طریقے سے انہیں سپورٹ کیا جانا چاہیے۔ ریسکیو کے حکام ابھی تک ان کے مطابق وہ انہیں مکمل طور پہ وہ امداد مہیا نہیں کر رہے، جبکہ دوسری جانب جہاں سے جو سرکاری حکام ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جیسے جیسے اطلاعات موصول ہو رہی ہے، کیونکہ پانی کا جو فلو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور آج بھی توقع کی جا رہی ہے کہ راوی میں جو ہے ہندوستان کی جانب سے پانی کا ایک بڑا ریلا چھوڑا جائے گا۔ اگر یہ ریلا چھوڑا جاتا ہے تو ضلع نارووال جو کہ بالکل سب سے پہلا ضلع لگتا ہے شکر گڑھ کے ساتھ ساتھ جہاں پہ پانی اندر انٹر ہوتا ہے، تو ایک بڑی تباہ کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اوورآل اس وقت پنجاب حکومت کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہی ریسکیو اور ایویکیوشن کا کام کر رہے ہیں، اور جبکہ دوسری جانب یہ علاقے کا جو یہاں سے منتخب لوگ جو ہے وہ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ہے بلال اکبر، انہوں نے کچھ دیر پہلے اس علاقے کا وزٹ کیا۔ ان کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس اہلکار موجود تھے، لوگوں نے ان سے بھی شکایات لگائی کہ متعدد جگہوں پر بند توڑ کر آبادیوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جہاں پر ایسی جگہ ہے جہاں پر آبادیاں بچانے کے لیے بندوں کو توڑنا پڑے گا، عارضی قائم کیے ہوئے بند توڑنا پڑے گا، نہیں تو ادروائز آبادیاں جو ہیں وہ زیر آب ہوں گی۔ جی اچھا، آپ نے بتایا ہے دریائے راوی میں مسلسل پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، اس وقت کتنے کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے اور مزید پانی میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس وقت تو لیٹسٹ جو ہے وہ 1,00,000 کیوسک سے زائد کا پانی راوی کے اندر آج صبح تک موجود تھا، اور مختلف مقامات کے اوپر پانی کی مختلف صورتحال تھی۔ جسٹر کے مقام کے اوپر پانی کا ریلا 1,00,000 سے زائد تھا، جبکہ جہاں میں موجود ہوں یہاں پہ پانی کا ریلا بھی تقریباً 1,00,000 کے قریب آنے والا ہے۔ دوسری طرف جو ہماری بات ہوئی یہاں پر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ سے، جو کہ یہاں پر اس علاقے سے منتخب رکن صوبائی اسمبلی اور وزیر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ جو آج تک کی اطلاعات ہیں، جو ان کے پاس غیر مصدقہ صوبائی وزیر کے پاس جو اطلاعات ہے، اس کے مطابق ہندوستان جو ہے راوی میں 3,00,000 کیوسک کا ریلا جو ہے وہ چھوڑے گا۔ اگر 3,00,000 کیوسک کا ریلا بھارت چھوڑتا ہے راوی میں تو ایک بہت بڑی صورتحال جو ہے وہ ہنگامی طرز پہ ہو جائے گی، لیکن اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ پنجاب پی ڈی ایم اے جو ہے، پی ڈی ایم اے نے ایک بڑے
ایک بڑے سپیڈیلی PDMA نے تمام تر صورتحال کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جس میں راوی کے ساتھ ساتھ چناب اور چناب کے علاوہ ستلج کا جو پوزیشن ہے تینوں جگہوں پر دیہات زیر آب آئے ہیں، کتنے لوگوں کو یہاں سے منتقل کر لیا گیا ہے، کتنوں کو یہاں سے نکالنا بھی باقی ہے، کیونکہ آپ نے بتایا کہ ریسکیو کا کام ابھی جاری ہے؟ جی، جس وقت میں یہاں موجود ہوں، یہاں میرے ساتھ ارد گرد یہاں کے لوگوں کے رہائشی موجود ہے. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ درجنوں دیہات ہیں، میرے پیچھے بھی اور میرے بالکل سامنے بھی، دونوں جانب درجنوں دیہات ہے جہاں سے لوگوں کو بلکہ کل تک یہ جہاں پہ پانی کی سطح 4 فٹ تک تھی، جو کہ بڑھ کے پانی کی سطح 7 سے 8 فٹ تک آ چکی ہوئی ہے، اور اس میں کئی مکان بھی زیر آب آ چکے ہوئے ہیں. اور بالکل اس سے کافی ہٹ کر جو دیہات ہے جہاں پر لوگوں نے اس امید پر کہ پانی ہے اتر جائے گا اپنی جگہ نہیں چھوڑی، وہاں پر پانی جو ہے انہوں نے بالکل محصور کر کے رکھ دیا ہے. ایسی صورتحال کے اندر لوگ خود سے توقع کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے انہیں جو گورنمنٹ سپورٹ کرے تاکہ وہ نصیر، حکومت کی جانب سے تو فلڈ وارننگ جاری کی گئی تھی اور پہلے سے اعلانات بھی کیے گئے تھے، تو اس وقت لوگوں نے علاقے کو خالی کیوں نہیں کیا؟ بالکل جی، یہ ایک بہت بڑا بنیادی نوعیت کا سوال ہے. لیکن اگر ہم اس ساری صورتحال کو دیکھیں، جتنے بھی 2010 سے لے کر اب تک جتنے بھی آنے والے سیلاب ہیں، تو لوگوں کی سب سے بڑی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا مال مویشی اور ان کی فصلیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کو یہ توقعات ہوتی ہے کہ شاید پانی کا وہ جو ریلا ہے وہ ایک ہی مرتبہ آئے گا، دوبارہ نہیں آئے گا. اور اس امید پر کہ اس مرتبہ جو ریلا آ گیا ہے شاید وہ آخری ریلا ہو، لوگ اس حوالے سے اپنی جگہ نہیں چھوڑتے. اور سب سے بڑا جو ایشو ان کا بنتا ہے وہ ان کے مویشی، ان کے مال ڈوگر بنتے ہیں. ایسی صورتحال میں جب لوگ انتظار کرتے ہیں تو پانی اپنا راستہ خود بناتے ہوئے کئی فٹ بڑھ ہو جائے، اور اس کے بعد یہ لوگ اپنے ہی گھروں میں محصور ہو کے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، خواجہ نصیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. بھارت کی جانب سے آفت اور اس کے باعث مختلف دریا بھی بھر گئے ہیں اور پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ دریائے ستلج اور چناب متاثر ہوئے، جہاں اونچے درجے کا سیلاب ہے.